فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کس سے خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نام آقا جہاں بھی
جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، ہم کو اقبال جب اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے
سہارا نہیں۔ الحمدللہ وکفا، الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اپنی قوم کے لیے دعا کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ اب تو نے ہمیں معاف کر دیا ہے تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ اچھا موقع پاتے ہوئے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو معاف کر دیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو تھی ان کو اللہ نے معافی دی، تو اس وقت اللہ سے یہ گزارش کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائیاں لکھ دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کے جواب میں فرمایا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ آخرت اور دنیا کی بھلائی میں نے ان کے لیے لکھ دی ہے جن میں یہ تین صفات ہیں۔ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پہلے وہ لوگ جو ہیں ان کے اندر تقوی ہو، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور تیسرا فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری نشانیوں پر، ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کا قرآنی نسخہ سامنے آ گیا۔ جس نے یہ تین چیزیں اختیار کی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں نے لکھ دیا ہے ان کے لیے کہ ان کو دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ اور وہ تین چیزیں کیا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ وہ شخص جس نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو، گناہوں کو چھوڑ دینے کو، اور یہ تقوی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 4 اعلانات کیے ہیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عزت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ دوسرا اعلان اس متقی شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور وہ دوسرا اعلان کیا ہے؟ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ اللہ رب العزت متقی شخص کی مدد فرماتے ہیں۔ ان اللہ مع المتقین، کہ جو شخص گناہوں سے بچتا ہے، واقعتاً اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ نے اس کو عزت دینے کا بھی وعدہ کیا، اللہ نے اس کو مدد کرنے کا بھی وعدہ دیا۔ اور تیسری چیز اس متقی شخص کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب نے فرمائی، اور وہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ تم تقوی اختیار کر لو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو جس کے اندر تقوی ہے
اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا عبادت گزار، جو گناہوں سے بچ گیا سب سے بڑا عبادت گزار۔ تو 3 اعلانات ہو گئے، اور چوتھا اور بڑا اعلان اللہ نے فرمایا، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ دنیا، زمین اور آسمان کی جتنی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس متقی شخص پر، اس گناہ سے بچنے والے شخص پہ نچھاور کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور گناہوں سے بچتے، آسمان اور زمین کی برکتیں ہم ان پہ نچھاور کر دیتے۔ تو متقی شخص کے ساتھ 4 وعدے اللہ نے کر دیے۔ تو جو شخص یہ 3 چیزیں رکھے گا، یہ 3 چیزیں اپنائے گا، تقوی، زکوٰۃ دے گا اور اللہ کی نشانیوں میں ایمان رکھے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھلائیاں عطا فرمائیں گے۔ تو پہلی چیز ہے تقوی، اور دوسری چیز ہے والذین یؤتون الزکوٰۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ادا کرنا، مال خرچ کرنا، جب تک انسان نہیں کرے گا نیک نہیں بن سکتا۔ جتنے بھی عبادت کر لے، جتنے بھی تسبیحات پڑھ لے، جتنے بھی سجدے کر لے، جب تک طبیعت کے اندر مال خرچ کرنے کا جذبہ نہیں آئے گا، ایسا شخص نیک نہیں بن سکتا۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو مال خرچ کرنا یہ انسان کو نیک بنانے کے لیے ضروری ہے۔ مال خرچ کرنے کے لیے کئی مرتبہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے تو ہم خرچ کیا کریں۔ مال خرچ کرنے کے لیے مال ہونا ضروری نہیں ہے۔ مال خرچ کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصل امیر تو وہ ہے جو دل کا امیر ہو، اور اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا، جو کچھ غریب صحابہ تھے وہ کچھ خرچ نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ کا ایک مٹھی بھر جو خرچ کرنا یہ دوسروں کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اپنے گھر سے باہر نکلا، اس زمانے میں بنی اسرائیل میں خوب قحط آیا ہوا تھا، تو پریشان تھا اپنی قوم کے لیے، گھر سے باہر نکلا تو سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی دیکھتا ہے، دل میں آیا کہ اگر یہ پہاڑ سونے کا ہوتا اور یہ میں اس کا مالک ہوتا تو میں نے یہ پہاڑ اپنی قوم پہ صدقہ کر دینا تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اس کے اس جذبے کی وجہ سے اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں ایک سونے کا پہاڑ صدقہ کرنا لکھ دیا۔ تو جو شخص مال خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے یہ جذبہ اللہ کے یہاں معتبر ہے۔ تو زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے، اور زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا در حقیقت غریبوں کا حق لے کے بیٹھ گیا۔ اس کی مثال چور کی سی ہے کہ کسی اور کا مال لے کر بیٹھ گیا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دینا جو ہے یہ فرض کر دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مال خرچ کرنے سے تمہارے مالوں میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین پر خرچ کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو کئی مرتبہ 10 گنا بڑھا کے واپس کرتے ہیں، کئی مرتبہ 100 گنا بڑھا کے واپس کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ اسے 700 گنا بڑھا کے واپس کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کے واپس کرتے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بڑا قسم پرسی کے عالم میں تھا، کبھی کھانے کو ملتا کبھی نہیں ملتا، جب کھانے کو ملتا تھا تو وہ بھی تھوڑا ملتا تو بڑا پریشان تھا کہ کچھ ہے نہیں اس کے پاس۔ اس کے گاؤں میں گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ خاص اپنے رزق کی پریشانی لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، اور آ کر اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، بڑا پریشان ہوں، ویسے بھی کھانے پینے کو کچھ نہیں، اور جب کبھی کچھ ملتا بھی ہے تو اتنا تھوڑا ملتا ہے کہ دل جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے، تو آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے میرا سارا رزق ایک ساتھ عطا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شفقت فرمائی اور اس کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس بندے کا سارا رزق اسے ایک ساتھ عطا کر دے۔ اب جب سارا رزق ایک ساتھ عطا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ یہ اتنا رزق ہے کہ چند مہینے ہی زندہ رہے گا، چند مہینے بعد یہ رزق ختم ہو جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کیونکہ گزر ہوا تھا اس گاؤں سے، آپ تشریف لے گئے کہیں اور۔ کافی عرصے بعد، چند سالوں بعد آپ کا گزر اس گاؤں سے واپس ہوا، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جی وہ ایک بندہ تھا جس نے دعا کروائی تھی کہ اس کا سارا رزق اسے ایک ساتھ مل جائے، تو اس کا رزق تو چند مہینوں کا تھا، تو اب تو وہ فوت ہو گیا ہوگا، مگر دل میں یہ خیال تھا کہ میں معلوم تو کروں نہ، زندہ ہے فوت ہو گیا ہے، کیا اس کا حال ہے۔ تو جب اس گاؤں سے گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے پوچھا کہ فلاں فلاں آدمی تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جی وہ فلاں جگہ پہ ہوتا ہے، آپ وہاں چلے جائیں تو اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو تھوڑے حیران بھی ہوئے کہ اچھا زندہ ہے، اس کا رزق تو اتنا ہی تھا کہ چند مہینے بعد اس نے چلے جانا تھا۔ جب اس کی جگہ پہ آپ پہنچے تو بڑے حیران ہوئے، اتنا محل نما گھر ہے، حیران ہو گئے، نوکر چاکر ہیں اتنے زیادہ خدمت گزار، اور اتنی سواریاں باہر کھڑی ہوئی ہیں، اور آپ تو سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ غریب آدمی جس کو کھانے پینے کی پریشانی تھی، یہ ایسے بادشاہوں کی طرح رہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ تھوڑی دیر بعد جب دسترخوان لگا تو اتنا لمبا دسترخوان، اور سارے بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ اتنا پریشانی ہوئی اس ساری چیزوں کو دیکھ کر کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے میرے مالک، یہ تو وہ آدمی جس کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ صحیح طرح سے کھا سکے، اس کو آپ نے تھوڑے مہینوں کا رزق ایک ساتھ ہی اس کا پورا دے دیا، تو یہ کیا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے میرے پیارے موسیٰ، اس بندے کو جو میں نے رزق پورا اس کا رزق اس کو دیا تھا، اس رزق میں سے اس نے دوسروں پہ خرچ کرنا شروع کر دیا، اور یہ ہماری عادت ہے، جو دوسروں پہ خرچ کرتا ہے ہم اس کو بڑھا کے واپس کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے موسیٰ، یہ جب تک خرچ کرتا رہے گا ہم اس کو بڑھا کے واپس دیتے رہیں گے۔ تو جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے دیتے ہیں۔ تو 3 قسم کے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں وعدہ کر دیا دنیا اور آخرت کی بھلائی، اور پہلا وہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے وہ صحابی تھے جن کے مال خرچ کرنے کی بہت زیادہ عادت، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مال جو ہے وہ پورے شہر پر آپ نے خرچ کیا، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں سارے کنویں خشک ہو گئے، پانی کے جتنے کنویں تھے سب کے سب خشک ہو گئے۔
ایک یہودی کا کنواں تھا جس میں پانی تھا، اس کے علاوہ سارے کنویں خشک ہیں۔ اب وہ یہودی نے کیا کرنا شروع کیا کہ اس نے اس پانی کے کنویں پہ ایک فیس لگا دی کہ جس کو پانی چاہیے میرے کنویں سے لے مگر پیسے دے، اور اچھا کاروبار چل رہا تھا کیونکہ سارے کنویں خشک ہوئے ہوئے تھے، ایک ہی کنواں تھا جس کے اندر پانی تھا اور وہ اس سے پیسے کما رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہودی سے بات کی کہ جی میں تمہارا کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ جی میں کما رہا ہوں نا، اچھی کمائی ہو رہی ہے، تو عثمان بھی کمانا چاہ رہا ہے، وہ بھی بزنس مین ہے، تو کمانا چاہ رہا ہوگا تو وہ بھی خریدنا چاہ رہا ہے۔ مگر اس نے سوچا کہ ایسا چلتا ہوا کاروبار کسی کو کیسے بیچ سکتا ہوں، تو پہلے تو دل میں یہی آیا کہ نہیں بیچنا ہے۔ پھر یہ سوچا کہ کچھ عرصے بعد پھر بارش ہو جائے گی، باقی کنووں میں پانی آ جائے گا، تو پھر یہ کاروبار اتنا چلے گا نہیں، تو بیچ دوں، یہ اچھا وقت ہے بیچنے کا، بعد میں نہیں بیچ سکوں گا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ اچھا بیچ دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان سے اس نے بات چیت کی، اس نے کہا کہ میں بیچتا ہوں۔ حضرت عثمان کو اس نے وہ قیمت بتائی جو کہ 3-4 گنا زیادہ تھی۔ ظاہر ہے اس وقت سارے کنویں جو تھے وہ بند تھے، تو اس نے بہت زیادہ، جس کو ایکزوربیٹنٹ پرائس کہتے ہیں نا، بہت بڑی پرائس لگائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی پرائس مان لی کہ ٹھیک ہے، ایک منظور ہے، بیچ دے مجھے۔ اس نے سوچا کہ اتنی آسانی سے جو یہ مان گئے ہیں تو اس کی پرائس اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، تھوڑی اور زیادہ ہے، تو اور اس سے بھی زیادہ پھر قیمت بتائی۔ حضرت عثمان نے پھر اس کی بات مان لی، ساری باتیں طے ہو گئی کہ جی یہ کنواں ابھی حضرت عثمان کو بیچ دے گا۔ پھر بھی اس کے دل میں آ رہا تھا اتنا زبردست کاروبار ہے، کیسے بیچوں؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ قیمت جو میں نے لگائی ہے نا، یہ پورے کنویں کی نہیں ہے، آدھے کنویں کی ہے۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہ بھائی بتا آدھے کنویں کا مطلب کیا ہے، آدھا کنواں تو کیسے مجھے دے گا؟ اس نے کہا آدھے کنویں دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن آپ استعمال کریں گے اور ایک دن میں استعمال کروں گا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک دن یہ جو فیس وصول کرتا ہوں میں کر لوں، اس نے بھی تو یہی کرنا ہے، فیس وصول کرنی ہے، تو ایک دن یہ وصول کر لے، ایک دن میں وصول کر لوں فیس۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے، آدھا کنواں بیچ دے۔ تو آدھا کنواں ایک دن، یعنی ایک دن حضرت عثمان کی باری ہے اور ایک دن جو ہے اس یہودی کی باری ہے، تو اس نے اسی طرح اس کنویں کے اوپر فیس لگائی ہوئی تھی کہ جو پانی لے گا فیس دے گا۔ جیسے ہی حضرت عثمان کے پاس یہ آدھا کنواں آیا، حضرت عثمان نے اعلان کر دیا پورے مدینہ منورہ میں جس شخص کو پانی لینا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جس دن میری باری ہے اس دن بغیر کسی فیس کے ادا کیے ہوئے پانی لے جا سکتا ہے۔ اب سب نے کیا کیا کہ جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی اس دن آ کے پانی لیتے، اگلے دن نہ لیتے۔ انہوں نے کہا جی پیسے دے کے کیوں لیں، تو اس کا کاروبار ویسے ہی ٹھپ ہو گیا۔ اللہ کی شان، اس نے دیکھا کہ میرا کاروبار تو چل ہی نہیں رہا ہے، ہر روز لوگ آ کے جو ہیں ان کے دن پہ آ کے اور پانی لے جاتے ہیں، تو اس نے پھر ملاقات کی کہ جی میں نے آپ سے میٹنگ کرنی ہے۔ حضرت عثمان نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا یہ جو باقی آدھا ہے یہ بھی خریدنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاہتے تو نہ خریدتے، مسئلہ تو حل ہو ہی گیا تھا، مگر صرف اور صرف لوگوں کی آسانی کی خاطر کہ ایک دن ملتا ہے پانی اور ایک دن نہیں ملتا، آپ نے پھر اس کو اور قیمت ادا کی اور باقی آدھا بھی اس سے خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے پورے شہر پہ خرچ کرنا کئی مرتبہ حضرت عثمان نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ امیر ترین لوگوں میں رکھا۔ تو جو مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مال بڑھاتے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت کی بھلائی 3 لوگوں کے لیے اللہ نے لکھ دی ہے، للذین یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور تیسرا وہ شخص کہ جو اللہ کی نشانیوں میں ایمان رکھتے ہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون۔
عام طور پہ جو لوگ زیادہ اللہ کی نشانیوں کی باتیں کرتے ہیں نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. یعنی جو سارا وقت یہ باتیں کر رہا ہوگا نا کہ یار یہ آسمان میں ستارے دیکھو، یہ سورج کو دیکھو، اور یہ گائے کیسے بنی ہے، یہ اونٹ کیسا بنا ہے، اللہ نے اتنی چھوٹی مخلوق اور اتنی بڑی، تو تھوڑی دیر تک تو لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں. بہت زیادہ اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ شاید اس کی عقل تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی ہے، کام دھندے کی یہ بات کرتا نہیں ہے اور یہ ساری دوسری باتیں لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو عام طور پہ لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص ان چیزوں میں زیادہ غور کرتا ہے، کہ جو زمین اور آسمان کے اوپر زیادہ غور و خوض کرتا ہے، اور جو دن اور رات کے بدلنے میں بہت زیادہ غور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ عقل مند شخص ہے. ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تو لوگ ایسے بندے کو جو بہت زیادہ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں یہ جو ساری نشانیاں ڈھونڈ رہا ہے، جس کو ان چیزوں میں اللہ کی بڑی شان نظر آتی ہے، یہ عقل مند انسان ہے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں زیادہ غور و خوض کرنے والا وہی ہے جو خوب اللہ کو یاد کرنے والا ہے. جس کی زندگی میں اللہ کی یاد نہیں ہے، پھر وہ ان نشانیوں پہ بھی غور نہیں کرتا، پھر وہ بس دنیا کی چیزوں میں 2 اور 2 4 کی طرف ہی اس کی بس توجہ ہوتی ہے. ان چیزوں کی طرف توجہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے یہ اللہ کی یاد ایسی چیز ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے اس کے بارے میں فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ اجر والی ہے، جو دشمن پہ وار کرنے سے زیادہ اجر والی چیز ہے، جو سونا اور چاندی صدقہ کرنے سے زیادہ بڑی چیز ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی اتنا بڑا عمل ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا اللہ کی یاد وہ چیز ہے جو اجر کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی چیز، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی سب سے بڑی چیز، اور دشمن پہ وار جہاد کرنے سے بھی سب سے زیادہ بڑی چیز ہے. تو جس نے اللہ کو یاد کیا وہی پھر اللہ کی نشانیوں میں غور و خوض کرتا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی یاد کو ایک نفلی سی چیز سمجھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور عبادات جو ساری ہیں یہ اہم ہیں، اللہ کی یاد ایسے بیٹھ کے کرنا جو ہے ٹھیک ہے، کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں کر لیں تو کوئی نہیں. مگر در حقیقت اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ اللہ کی یاد یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور جس بندے کی زندگی میں اللہ کی یاد ہے اس کو دل کی پاکی نصیب ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو دل کی پاکی نصیب ہوتی ہے. وہی اللہ کی نشانیوں میں غور کر رہا ہوتا ہے، ورنہ بس پھر انسان جو ہے وہ مادے پہ ہی غور کرتا ہے، اپنی بس 2 اور 2 4 پر ہی غور کر رہا ہوتا ہے. اتنی زیادہ شفا انسان کو اللہ کی یاد سے ملتی ہے کہ پھر اس دل میں کوئی اور رہتا ہی نہیں ہے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھے، نیک بادشاہ، انہوں نے بڑی مسجد بنائی، بڑی خوبصورت مسجد، بہت بڑی مسجد بنائی. نیک آدمی تھا، عام بادشاہوں کی طرح سیاسی نہیں تھا، بلکہ اللہ کا خوف رکھنے والا بادشاہ. مسجد جب بنائی تو بادشاہ کی ایک بڑی نیک بیٹی بھی تھی. اس نیک بیٹی نے کہا کہ ابا حضور اتنی خوبصورت آپ نے یہ مسجد بنائی ہے، میری ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ اس مسجد میں سب سے پہلے نماز ادا کرنے والی میں بنوں.
تو میرا دل چاہتا ہے کہ جب یہ مسجد مکمل ہو جائے تو ایک دن تھوڑی دیر کے لیے آپ سارے لوگوں کو اگر باہر جانے کا اعلان کر دیں تو میں آ کے 2-4 نفلیں پڑھ کے اور چلی جاؤں گی. یہ میرے دل کی خواہش ہے کہ آپ نے یہ مسجد اللہ کے لیے بنائی ہے, میں سب سے پہلی بننا چاہتی ہوں جو اس مسجد میں نماز پڑھے. بادشاہ نے کہا تیری خواہش بیٹا ٹھیک ہے. تو مسجد میں جو کام کرنے والے لوگوں کا جو ہیڈ تھا اس کو بادشاہ نے پیغام بھجوایا کہ شہزادی جو ہے وہ آئے گی جب مسجد تیار ہو جائے گی, اور شہزادی آ کے کچھ نفل ادا کرنا چاہتی ہے, تو جیسے ہی تیار ہو جانے والا جو دن ہے اس دن سارے کام کرنے والوں کو باہر نکال دینا, کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ پردہ کرتی ہے, وہ مسجد میں آ کے 2-4 نفلیں پڑھے گی اور اس کے بعد چلی جائے گی. اس کے بعد ہم مسجد کا آغاز کر دیں گے. وہ جو سپروائزر تھا, جو سارے کام کرنے والوں کا جو سربراہ تھا, اس نے جس دن مسجد تیار ہوئی تو سارے ورکرز میں اعلان کیا کہ آج بادشاہ کی بیٹی آئے گی اور وہ آ کے 2-4 نفلیں پڑھے گی, تو آپ سب مسجد سے نکل جاؤ. سارے مسجد سے نکل گئے. پھر بادشاہ کو بتا دیا گیا کہ جی شہزادی صاحبہ کو بھیجیں. شہزادی صاحبہ اندر آئیں اور انہوں نے نفلیں ادا کرنا شروع کی. اتنے میں ایک نوجوان تھا جو کسی کام میں لگا ہوا تھا اور اس کو پتہ نہ چلا اور وہ باہر نہیں نکل پایا تھا, وہ مسجد کے اندر ہی تھا. اب وہ مسجد کے اندر سے جب باہر نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ شہزادی نماز پڑھ رہی ہے اور اس کی نگاہ جو ہے وہ شہزادی پہ پڑی. جب اس کی نگاہ شہزادی پہ پڑی تو اس کو اس شہزادی کے لیے دل میں بہت محبت محسوس ہوئی, اور ایسی محبت کہ اس نظارے کو, اس شہزادی کی تصویر کو وہ اپنے دل سے نکال ہی نہیں رکھ سک رہا تھا. مسجد سے باہر نکلا, اپنے گھر جا رہا ہے, کوئی اور خیال دل میں ہے ہی نہیں, صرف ایک یہی خیال کہ یہ شہزادی کیسی خوبصورت ہے اور یہ کیسی ہے اور یہ ایسی ہے. اپنے گھر گیا تو اس محبت میں ایسا دیوانہ, کھانا پینا چھوڑ دیا, بس ہر وقت اس شہزادی کو یاد کر رہا ہے. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا حبک شیء یعمی و یسم, کسی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے, اور یہی حال اس بندے کا ہو گیا تھا. 2-3 دن گزرے, والدہ نے بھی دیکھا کہ نہ کھا رہا ہے, نہ پی رہا ہے, نہ کام پہ جا رہا ہے کیا اس کو. تو اس سے پوچھا کہ بھئی کیا تیرا مسئلہ ہے, کھا پی نہیں رہا اور کسی اور ہی کام میں گم ہے. تو اس نے بتایا اپنی والدہ کو کہ یوں شہزادی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور بس میرا دل اس شہزادی پہ آ گیا ہے, میری زندگی میں اگر یہ نہیں ہوگی تو میں نے جینا ہی نہیں ہے. والدہ نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, کیسی باتیں کر رہا ہے تو, شہزادی ہے, بادشاہ کی بیٹی ہے, تو کام کرنے والا ورکر ہے, تو تیری اور اس کا کیا جوڑ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر تو سمجھتی ہے کہ اس کا میرا جوڑ نہیں ہے تو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں, مگر میری زندگی اس کے بغیر اب گزر نہیں سکتی. ماں نے کہا کہ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے. 2-3 دن اور گزرے اور جب اس نے دیکھا کہ یہ واقعتاً 4-5 دن ہو گئے, کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور یہ ایسا پاگل ہوا جا رہا ہے, اب ماں بھی سوچ میں پڑ گئی کہ میں اس مسئلے کا حل کیسے کروں, یہ اتنا جو دیوانہ ہوا ہے. اس نے کہا کہ اگر تو اس کا رشتہ میرے لیے نہیں لاتی تو میں نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے. اب ماں سوچے کہ میں کروں تو کیا کروں اس دیوانے کا. نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ کے پاس گئی کہ اب کیا کروں, یہ جو نہیں مان رہا اور کھا پی نہیں رہا اور 5-6 دن سے اسی طرح سے پڑا ہوا ہے. تو بادشاہ کو جا کے بھی یہی کہا کہ بادشاہ سلامت, جو درخواست لے کے آئی ہوں میں خود اس پہ شرمندہ ہوں کہ میرا بیٹا ہے, اس مسجد میں کام کرتا تھا جہاں آپ کی بیٹی نے آ کے نفلیں پڑھی ہیں, اور اس کی نگاہ آپ کی بیٹی پہ پڑ گئی جب سے اس کی محبت میں دیوانہ ہوا ہے, اور کہتا ہے کہ اس سے شادی کروں گا, اگر یہ نہیں تو اپنی جان ختم کر دینی ہے. میں نے بادشاہ سلامت 5-6 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے اس نے. تو اب آپ بتائیں میں کیا کروں. میں جانتی ہوں کہ آپ بادشاہ ہیں اور یہ میرا بیٹا تو مسجد کی دیواریں بنانے والا مستری مزدور قسم کا بچہ ہے. بادشاہ کیونکہ نیک آدمی تھا, اس نے کہا کہ دیکھیں بی بی,
مجھے اپنی بیٹی کے لیے کوئی بہت امیر آدمی نہیں چاہیے، مجھے اپنی بیٹی کے لیے نیک آدمی چاہیے۔ تو اگر تیرا بیٹا یہ جو مسجد بنی ہے اس میں 40 دن 40 راتوں کے لیے وہ آئے اور پوری رات اگر 40 راتوں تک عبادت کرتا ہے تو میری نظر میں وہ نیک ہے۔ تو اگر وہ متواتر 40 راتوں کے لیے عبادت اگر اسی مسجد میں کرتا ہے، پھر وہ آ جائے، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا۔ ماں بڑی خوش ہو گئی، جا کے بیٹے کو بتایا کہ میں تو امید نہیں کر رہی تھی مگر تیرا کام ہو گیا، بس تو نے اتنا سا کرنا ہے کہ 40 راتوں تک ہر رات تو نے جا کے اسی مسجد میں عبادت کرنی ہے پوری رات کے لیے۔ وہ تو تیار ہو کے مسجد پہنچ گیا کہ جی ہر رات عبادت یہاں پہ کرنی، بڑے اہتمام کے ساتھ عشاء سے پہلے جاتا، عشاء پڑھ کے پوری رات نفلوں میں تلاوت میں تسبیحات میں گزارتا، دعائیں کرتا، پھر آرام سے فجر کی نماز پڑھتا اور پھر گھر لوٹتا۔ 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، 30 دن ہو گئے، 40 دن مکمل ہو گئے، 50 دن ہو گئے، 60 دن ہو گئے، 70 دن ہو گئے، 3 مہینے 90 دن گزر گئے۔ بادشاہ بھی حیران کہ جی 40 دن تو بہت دن ہو گئے اور یہ 90 دن سے آ رہا ہے مسجد۔ بادشاہ کو پتا تھا، تو بادشاہ نے خود پیغام بھیجا کہ جی 40 دن کی بات ہوئی تھی، 90 دن ہو گئے ہیں اور آپ کا پیغام نہیں آیا۔ تو نوجوان نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت، اتنے دن سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اس دل میں اب اللہ کی محبت ایسے آ گئی ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے میرے دل میں محبت بچی نہیں ہے، اس لیے آپ کی بیٹی سے شادی کرنے سے معذور ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کی یاد، یہ دل کی شفا ہے۔ تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہی پھر زمین اور آسمان میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے اللہ سے اللہ کی یاد کو مانگا، خوب دعائیں کی۔ اللہ کے پیارے محبوب نے یہ دعا کی، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد کر دیجئے اپنی یاد کے لیے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فری یاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ والوں نے اللہ سے اللہ کی یاد کو مانگا، کہ جس کو اللہ کی یاد نصیب ہو گئی اس کو بڑی نعمت نصیب ہو گئی۔ تو 3 چیزیں جس کو عطا ہو گئی اس کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دی۔ جس کو تقوی نصیب ہو گیا، جس نے زکوٰۃ ادا کی،
اور جس نے اللہ کی نشانیوں میں غور و خوض کیا، اللہ تعالی ہمیں یہ 3 نعمتیں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، غافل کیا کچھ ایسا ہوس نے جہان کی، غافل کیا کچھ ایسا ہوس نے جہان کی، جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے، جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، اللہ نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے، میرے مالک آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ کبھی شیطان غلط راستوں پہ ڈال دیتا ہے، اللہ کبھی ہماری خواہشات ہمیں غلط راستوں پہ لے جاتی ہے، اے اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے، میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارا دل آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اے اللہ ہم تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ دل کو بدل دیجئے، اللہ اس دل کو اپنی طرف مائل کر لیجئے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی علاج فرما، اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اے اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ تیرے نیکوں کی برکت سے اے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی برکت سے اے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو انہیں انکار نہیں کرتا، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں، تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا فیصلہ فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری اولادیں اے اللہ یہاں کفر کے ماحول میں ہم سے دور چلے جاتی ہیں،
اے اللہ وہ ہم سے دور ہوتے ہیں، اے میرے مالک مگر آپ قریب ہوتے ہیں۔ اے اللہ اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ اولادوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک جو اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ میرے مالک بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیوں والے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہماری ان دعاؤں کو رد نہ فرما۔ اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اللہ اس مسجد مدرسے پہ اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما۔ اللہ ہر وہ شخص جو یہاں حاضر ہو اے اللہ اس کے سینے کو تقوی سے منور فرما۔ اللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرما، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ میرے مالک ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔